Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، قابل ادیان کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے جو آج ہستی کا ذکر پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں گوتم بدھ۔ محترم ناظرین، بدھ مت کے بانی کا نام سدھارتھ تھا، جو عام طور پہ گوتم بدھ کے نام سے مشہور ہیں۔ ذیل میں ہم ان کے حالات زندگی پر ایک نگاہ دوڑاتے ہیں۔ گوتم بدھ جنوبی نیپال میں ہمالیہ کے مغربی خطے میں، جو کہ تمام تر ڈھلوانی اترائیوں پر مشتمل ہے، بنارس سے 100 میل کے فاصلہ پر کپل وستو نامی بستی کے نزدیک لمبینی میں سن 563 قبل از مسیح میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سدودھن یا شدودھن تھا، جو ایک راجا تھا۔ سدودھن کی حکمرانی کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ کپل وستو کا راجا تھا اور ریاست کوشل اس کی ریاست کا ایک حصہ تھا، جبکہ مورخین کا خیال ہے کہ گوتم بدھ کی پیدائش کے وقت کوشل پر مہاراجا پاسندی کی حکومت تھی اور سدودھن کی حیثیت محض ایک بارگزار کی تھی۔ دوسرے نمبر پہ مورخین کا کہنا ہے کہ ریاست کوشل کا دارالحکومت کپل وستو نہیں بلکہ سکیت کوشل تھا، اور بعد میں بدل کر سرسوتی کو دارالحکومت قرار دے دیا گیا۔ گوتم بدھ کا باپ سدودھن کشتری خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ان کی والدہ کا نام مہا مایا تھا۔ یہ نام مایا کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ ان کی سوتیلی والدہ کا نام گوتمی بتایا جاتا ہے، جس نے ان کی پرورش کی۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ اپنی سوتیلی والدہ گوتمی کی نسبت سے گوتم کہلائے، لیکن بعض کا خیال ہے کہ گوتم ایک رشی کا نام تھا جس نے نیائے شاستر نامی کتاب لکھی تھی۔ گوتم بدھ کا والد چونکہ نیائے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس خاندان کو گوتم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعد میں بدھ کے ساتھی بھی گوتم کا لفظ استعمال کرنے لگے۔ ان کے قبیلے کا نام ساکیا تھا، اس لیے بدھ ساکیا منی بھی کہلاتے ہیں۔ گوتم بدھ کی پیدائش پر عجیب و غریب معجزاتی روایات بھی مشہور و معروف ہیں، جیسے کہ گوتم بدھ کی پیدائش کے وقت آسمان مختلف نشانات سے منور ہو گیا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دینے لگی۔ بعض جگہوں پر زلزلے آئے، آسمان سے نغمے سنائی دینے لگے، بعض باغوں میں بغیر موسم کے پھل اور پھول پیدا ہو گئے، دریاؤں کا پانی کھارا ہو گیا۔ جب بدھ پیدا ہوا تو فوراً 7 قدم تک چلتا گیا اور منتر پڑھتا گیا۔ اس کے بدن پر 30 نشانات ایسے تھے جو اس کے رشی ہونے کی دلیل تھے۔ گوتم بدھ کی پیدائش کے 7 روز بعد ان کی والدہ مایا یا مہا مایا فوت ہو گئی۔ ان کی پرورش کا ذمہ ان کی خالہ، جو ان کی سوتیلی والدہ بھی تھی، گوتمی نے لیا۔ گوتم کی پیدائش کے 5ویں روز 8 برہمنوں نے مشترکہ مشورے سے گوتم کا نام سدھارتھ رکھا۔ 7 برہمنوں نے یہ پیش گوئی کی کہ اگر اس بچے کو محلات میں رکھا گیا تو وہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بنے گا، اور اگر وہ گھر سے نکل گیا تو عظیم بدھ یعنی اصلاح کرنے والا مسلح بنے گا۔ چنانچہ اس کے والد نے اس بات کے انتظامات کر دیے کہ وہ محل سے باہر نہ نکلنے پائے۔ اس کی تعلیم کا بندوبست بھی محلات کے اندر ہی کیا گیا۔ اس کے اساتذہ میں وشواتمر اور سبھامترا کے نام قابل ذکر ہیں، جو برہمن تھے۔ سنسکرت کی ایک کتاب میں گوتم بدھ کی زبانی ان کی پرورش کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے: مجھے بڑے پیار اور بڑی محبت سے اور بے انتہا ناز و نم سے پالا گیا۔ میرے باپ نے گھر میں بنائے گئے تالابوں میں میرے لیے کنول کے پھول کھلائے۔ ایک میں سفید پھول تھے تو دوسرے میں گلابی، جو میرے ہی لیے کھلتے تھے۔ میرے لیے خوشبودار چیزیں خاص طور پر بنارس سے لائی جاتی تھی۔ تینوں موسموں میں مجھے بنارسی کپڑے ہی پہنائے جاتے تھے۔ سردی، گرمی اور گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لیے میرے سر کے اوپر ہر وقت ایک چھتر کا سایہ رہتا تھا۔ میرے رہنے کو 3 محلات تھے،
ایک سردیوں کے لیے، دوسرا گرمیوں کے لیے، تیسرا برسات کا موسم گزارنے کے لیے، اور برسات کے موسم میں مجھے گانے والی حسین و جمیل عورتیں ہر وقت گھیرے میں لیے رہتی تھیں اور میں دن رات اپنے محل میں رہتا تھا۔ گوتم کے والد کو جب محسوس ہوا کہ وہ دینوی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تو اس نے اس کی شادی کر دینے کے بارے میں سوچا تاکہ وہ دل کی طرف راغب ہو سکے۔ چنانچہ 16 سال کی عمر میں گوتم کی شادی یشودر یا یشودا نامی ایک حسین و جمیل لڑکی سے کر دی گئی جو اس کی ہم اثر تھی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ گوتم نے سوئمبر کی رسم میں تیر اندازی کر کے یشودرا کو حاصل کیا تھا۔ دنیا سے بیزار کرنے والے 4 واقعات۔ کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ کو محلاتی زندگی میں سکون نہیں حاصل ہوا۔ وہ باہر جانا چاہتا تھا۔ ہر بار اس نے ایک ایسا منظر دیکھا باہر جا کر جو دنیا کی بے ثباتی کو ظاہر کرتا تھا۔ پہلا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ محلات سے نکلا باہر تو اس کی عمر 29 سال تھی۔ اس نے راستے میں ایک بوڑھا آدمی دیکھا جو بڑھاپے کے باعث کبڑا ہو چکا تھا اور وہ مشکل گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ گوتم نے اپنے رتھبان سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے۔ رتھبان نے جواب دیا کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا یہی حال ہو جاتا ہے۔ اس پر گوتم از حد غمگین ہوا اور سوچنے لگا کہ بڑھاپے میں میری بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ اس بات نے اسے از حد غمگین کر دیا۔ دوسری بار گوتم اپنے رتھبان کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک نہایت لاغر اور بیمار شخص پر پڑی جو گندگی میں گرا ہوا تھا اور ایک شخص اسے گندگی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گوتم نے اپنے رتھبان سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ جب کوئی شخص بیماری سے دوچار ہوتا ہے تو اسے اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بار جب وہ اپنے رتھبان کے ہمراہ محل سے باہر نکلا تو راستے میں اس کی نظر ایک لاش پر پڑی۔ گوتم پریشان ہو گیا تو رتھبان نے کہا کہ پریشانی کیسی، ہر شخص کا انجام موت ہے۔ گوتم نے سوچا تو کیا میں بھی اسی طرح مر جاؤں گا؟ یہ سوچ کر وہ از حد غمگین ہو گیا۔ چوتھی بار گوتم محلات سے باہر نکلا تو اس نے ایک سر منڈے شخص کو دیکھا جو زرد لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ انتہائی حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ گوتم نے سوچا کہ آخر اس شخص کو اس قدر دکھوں میں رہتے ہوئے بھی اس قدر سکون کیوں حاصل ہے؟ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بڑھاپے، بیماری اور موت سے اس سادھو کے نقش قدم پر چل کر رہائی حاصل کرے گا۔ گوتم بدھ کا دل اب دنیا سے بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دکھوں سے نجات حاصل کرنے اور سکون قلب پانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرے گا۔ وہ ایک سادھو کو دیکھ چکا تھا جو سکون قلب کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس نے سادھو بن جانے ہی میں عافیت محسوس کی اور آخر ایک رات اپنی بیوی اور معصوم بچے کو سوتے چھوڑ کر گھر سے نکلا اور جنگل کی راہ لی۔ گوتم نے دریائے انوما عبور کرنے کے بعد اپنی ہی تلوار سے اپنا سر مونڈا اور داڑھی صاف کر ڈالی۔ اس نے ایک شکاری سے اس کے کپڑے مانگ لیے اور اپنا شاہانہ لباس اسے دے دیا۔ اب وہ سادھو کے بھیس میں جنوب کی جانب چل دیا یہاں تک کہ وہ ریاست مگدھ کی راجدھانی میں پہنچ گیا اور ایک پہاڑی کے دامن میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ گوتم بدھ نے بڑے بڑے رشیوں اور منیوں سے استفادہ کیا۔ اس کی سب سے پہلی ملاقات الار کلاما نامی سادھو سے ہوئی جس نے اسے آگاہ کیا کہ کوئی بھی شے حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتی، یہ کائنات ایک دائرہ لا شے ہے۔ اس کے بعد اس نے اوک رام پت نامی سادھو سے روحانی تربیت حاصل کی۔ کچھ عرصہ بعد وہ سفر کرتا ہوا ریاست مگدھ کے شہر اور ویلا کے نزدیک سنائی گاؤں میں پہنچا تو وہاں اس کی ملاقات 5 رشیوں سے ہوئی۔ گوتم 5 سال تک ان رشیوں کی صحبت میں رہا اور مختلف قسم کی تپسیائیں یعنی ریاضتیں کرتا رہا۔ ان ریاضتوں کے بارے میں گوتم کا اپنا خود کا بیان یہ ہے: ان ریاضتوں کے دوران میری خوراک انتہائی کم تھی جس کے باعث میرا جسم سوکھے ہوئے کرنگ کی طرح ہو چکا تھا۔ میرے بدن کے تمام جوڑ اس طرح تھے کہ جیسے ان کو کسی دھاگے سے باندھا گیا ہو۔ میرے کولے بھینس کے سموں کی مانند تھے مگر ریڑھ کی ہڈی اس طرح تھی جیسے گیندوں کی بنی ہوئی ہو۔ میری پسلیاں کسی خستہ چھپر کی کڑیوں کی طرح دکھائی دیتی تھیں اور آنکھوں کی پتلیاں آنکھوں کے گڑوں میں اس طرح دب چکی تھیں جس طرح کنویں کی تہ میں پانی چمکتا ہے۔ میری کھوپڑی کا چمڑا سوکھ کر ایسا لگتا تھا جس طرح کوئی کڑوی تنبی جسے کچا ہی توڑ لیا گیا ہو۔
اور پھر وہ دھوپ میں سوکھ کر سکڑ گئی ہو۔ میرے پیٹ کی کھال کمر سے جا لگی تھی۔ جب کبھی حاجت کے پیش نظر اٹھتا تو منہ کے بل گر پڑتا، اور جب اپنے بازوؤں یا ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتا تو میرے جسم کے بال جھڑ جاتے تھے۔ جب گوتم انتہائی لاغر ہو گیا اور اس نے محسوس کیا کہ اتنی کڑی تپسیاؤں کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، تو اس نے ریاضت ترک کر دی اور پھر سے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس پر گوتم کے 5 ساتھی بدظن ہو کر اس سے الگ ہو گئے۔ اب گوتم ایک درخت کے نیچے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور فیصلہ کر لیا کہ جب تک اسے گیان یا عرفان حاصل نہ ہو اور وہ یہاں سے نہیں ہلے گا۔ رات کے پہلے حصے میں اسے پتی نواسا نوستی یانا یعنی تمام سابقہ زندگی کا علم حاصل ہوا۔ آدھی رات کے بعد اسے دبا چکھو یعنی چشم بصیرت مل گئی، جس کے باعث وہ تمام جاندار اشیاء کی موت اور پیدائش کو دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ رات کے پچھلے پیر اس نے تمام حشرات اور غلاظتوں کی تباہی کا نہ صرف راز جان لیا بلکہ 4 اعلیٰ سچائیوں کا علم بھی حاصل کر لیا۔ 4 اعلیٰ سچائیاں یہ تھیں: انسانی زندگی سراسر دکھ ہے۔ 2 تمام دکھوں اور مصیبتوں کا باعث انسان کی طمع اور لالچ ہے۔ 3 تمام قسم کے دکھوں سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے یعنی نروان۔ 4 چوتھی اعلیٰ سچائی اعلیٰ 8 برت کے راستے میں مضمر ہے یعنی صدق و عقیدت، ارادت، راست گوئی، راست باز، رزق حلال، عزم مصمم، سچی توبہ اور سچا تصور۔ چنانچہ گوتم بدھ کو گیان حاصل ہو گیا اور وہ سکون قلب سے مالا مال ہو گیا۔ اب اس کے دل میں کوئی سوال باقی نہ تھا، اس نے تمام سوالوں کا جواب پا لیا تھا۔ گیان حاصل ہونے پر گوتم کی عمر 35 برس کی ہو چکی تھی۔ گیان حاصل کرنے کے بعد بدھ نے اپنے دھرم کا پرچار شروع کر دیا اور پٹنہ کے مقام پر ایک خطبہ دیا۔ یہ پہلا خطبہ دھرما چکر کہلاتا ہے۔ یہ اپدیش یا خطبہ سننے والوں میں 5 سادھو شامل تھے جو ریاضت کے دوران بدھ کو چھوڑ کر گئے تھے اور اب اس کے مرید بن چکے تھے۔ بدھ نے اپنے اپدیش میں اپنے ان 5 شاگردوں کو بھکشوؤں کا نام دیا۔ گوتم کی تبلیغ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور اس کی جماعت یا سنگ کے ارکان کی تعداد 60 تک پہنچ گئی۔ پھر گوتم نے اپنے ان 60 پیروکاروں کو مختلف سمتوں میں جانے کا حکم دیا اور خود ازویلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں 30 نوجوان ان کے دھرم میں شامل ہو گئے۔ جب وہ ازویلا پہنچے تو وہاں مقیم 3 مشہور سادھوؤں نے اپنے پیروکاروں کے ہمراہ بدھ مت قبول کر لیا۔ اس کے بعد گوتم بدھ اپنے مریدوں کے ہمراہ مگدھ کے دارالحکومت گڑھی پہنچے، جہاں کے راجا نے ان کا شاہانہ استقبال کیا۔ راجا اور اس کے بہت سے عمراء نے بدھ مت قبول کر لیا۔ اب بدھ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ ان کے والد نے پیغام بھیجا کہ ایک دفعہ اپنا دیدار کرا جاؤ۔ کہتے ہیں کہ ان کا باپ گوتم کی طرف جس سفر کو بھی بھیجتا تھا وہ ان سے متاثر ہو کر وہیں کا ہو رہتا اور واپس جانے کا نام نہ لیتا تھا۔ اس طرح ان کے والد نے یکے بعد دیگرے 11 سفیر بھیجے۔ آخر ان کے والد نے گوتم کے بچپن کے ایک ساتھی کو بھیجا تو انہوں نے والد سے ملنے کی تیاری کر لی اور اپنے مریدوں کے قافلہ کے ہمراہ کپل وستو پہنچا اور شہر سے باہر ڈیرا ڈال۔ اس کے والد یعنی راجا شدودھن یا سدودھن نے اپنے عزیز و اقارب اور عمرائے سلطنت کے ہمراہ گوتم بدھ کا استقبال کیا۔ گوتم اپنی بیوی یشودھر سے ملنے خود گیا۔ اس کا سوتیلا بھائی نندا جو کہ گوتمی کے بطن سے تھا اور اس کا بڑا پیارا بیٹا تھا جس کا نام راہو تھا بھی اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ ان کی بیوی یشودھر ان کے دھرم میں داخل ہو کر پہلی گوشہ نشین بیراگن بن گئی۔ کچھ دیر کپل وستو میں قیام کرنے کے بعد گوتم بدھ انوما چلے گئے، جہاں بہت سے لوگوں نے ان کا دھرم قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ راج گڑھی اور پھر سلطنت کوشل کے پایا تخت سرسوتی پہنچے، جہاں ایک بہت بڑے تاجر نے بدھ کی دعوت قبول کر لی اور بدھ کے مریدوں کے لیے ایک وسیع سبزہ زار خرید کر وقف کر دی۔ اس جگہ بدھ کی ایک جماعت خانے کی تعمیر کی گئی۔ اس عمارت کے درمیان میں ایک کافی بڑا کمرہ بنایا گیا اور اس کے ارد گرد بہت سے الگ الگ کمرے بنوائے گئے جو بھکشوؤں کے رہنے کے لیے تھے۔ سرسوتی میں تادیر قیام کے بعد مہاتما بدھ ویسالی چلے گئے، جہاں کے حکمران اور عمراء نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ ان دنوں ویشالی میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ لوگوں نے طاعون کے ختم ہونے کے لیے گوتم سے دعا کرائی اور یہ بیماری جلد ہی ختم ہو گئی۔ گوتم بدھ کو بہت سے لوگوں نے ذلیل خوار کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اس ذلت سے محفوظ رہے۔ ایک بار ایک حاسد نے چینچا نامی عورت کو اس بات پر آمادہ کیا
کہ وہ ان پر زنا کی تہمت لگائے۔ اس عورت نے اپنی قمیض کے نیچے کچھ کپڑے ٹھونس لیے جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ حمل کی وجہ سے اس کا پیٹ بڑھ گیا ہے۔ آخر اس کی فریب کاری کا پردہ چاک ہو گیا اور لوگوں نے اسے طعن و ملامت کر کے چھوڑ دیا۔ اب گوتم بدھ مختلف جگہوں پر چل پھر کر اپنے دھرم کا پرچار کرنے لگا، جس کی بدولت ان کے پیروکاروں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ وہ وعظ کے لیے قصبیوں کے پاس بھی جاتے رہے، جس کے نتیجے میں کئی فحشہ عورتیں راہ راست پر آ گئیں۔ ان کے وعظ کا طریقہ انتہائی پراثر اور نرالا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ مار گیا، وہ اس کی میت کو اٹھائے ہر فقیر کے پاس گئی کہ اسے زندہ کر دے۔ آخر وہ گوتم بدھ کے پاس پہنچی۔ گوتم نے کہا، اس بچے کی لاش کو یہاں رکھ دو اور سرسوں کے چند دانے ایسے گھر سے لاؤ جس کا کوئی فرد نہ مرا ہو۔ عورت ہر گھر جاتی اور پوچھتی کہ کیا تمہارا کوئی فرد آج تک فوت تو نہیں ہوا؟ ہر گھر سے جواب ملتا کہ ہمارے گھرانے کے اتنے آدمی لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ ہر انسان کی زندگی موت کے پنجہ میں ہے تو اسے صبر آ گیا۔ وہ گوتم کے پاس واپس آئی اور اپنے بچے کو دفن کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اس کے بعد وہ گوتم کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ مہاتما گوتم بدھ اپنے آخری تبلیغی سفر پر روانہ ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔ وہ اپنے بے شمار چیلوں کے ہمراہ راج گڑھ پہنچے اور وہاں سے لچھوی یعنی کہ ریاست وسائی پہنچے اور اسپ نامی طوائف کے باغ میں ڈیرا لگا لیا۔ اسپ یا امپ پالی نے یہ باغ بدھ کو بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ اسی دوران وہ بیمار ہو گئے اور انہیں ایک قریبی گاؤں بلوا گام میں منتقل کر دیا گیا۔ اس دوران بدھ نے اعلان کر دیا کہ وہ 3 ماہ بعد ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب وہ بلوا گام سے روانہ ہو کر یاوا نامی گاؤں میں پہنچے، جہاں چندا نامی سنار نے ان کی دعوت۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد گوتم پر موت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے اپنے مرید آنند سے کہا، ممکن ہے کل کو کوئی شخص یہ کہے کہ میں چندا کا خاص پکوان کھا کر فوت ہوا ہوں، اس سے چندا کے دل میں الجھن پیدا ہوگی، لہذا تمہیں اس قسم کی الجھن کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ میرے مرنے کے بعد کوئی شخص چندا کی ملامت نہ کرے، کیونکہ جس کھانے سے بدھ کو دنیاوی مشکلات سے رہائی مل جائے اس کھانے کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ گوتم نے سفر جاری رکھا۔ وہ کوشی نارا یعنی گوشی نگرم پہنچے تو ان پر نکاحت طاری ہو گئی۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں ایک چارپائی پر دراز ہو گئے۔ انہوں نے بھکشوؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ دنیا کی تمام چیزیں فنا پانے والی ہیں، تم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لگن کو اختیار کرو۔ یہ مہاتما بدھ کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ ان کا انتم سنسکار کرنے کے بعد ان کی ہڈیاں 8 حصوں میں تقسیم کر دی گئیں، جنہیں راجوں مہاراجوں کو بطور متبرک بھیجا گیا۔ انہوں نے عقیدت مندی کے اظہار کے لیے انہیں زمین میں دفن کر کے ان پر شاندار عمارتیں تعمیر کرائیں اور یہ عمارتیں اسٹوپا کہلاتی ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔